جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، فٹ ہیں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہیں؟ آپ کی جو ای میلز آ رہی ہیں اس سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ جو ہمارے پروگرامز ہیں ان سے آپ سبق حاصل کر رہے ہیں. ایک تو فٹنس کے لحاظ سے لاٹس آف پیپل ہیو لاسٹ ویٹ وچ از ریئلی گڈ. جو دوسری اچھی چیز ہے جس کے بارے میں آئی تھنک کہ آئی شوڈ گیو یو اسٹینڈنگ اویشن وچ از کہ آپ لوگ ایکسرسائز کی طرف بڑا دھیان دے رہے ہیں، کیونکہ پارکس وغیرہ جو ہیں وہ دے شوڈ آلویز بی آباد. وہاں پہ لوگ واک کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے، کیونکہ جو فٹنس ہوتی ہے نا وہ آپ کے مائنڈ، باڈی اور سول تینوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور آپ کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیشہ جب بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں 25 منٹ سے زیادہ تو ہیپی ہارمونز نکل آتے ہیں جن کو ہم انڈورفنز کہتے ہیں. اور انڈورفنز ایز دا نیم امپلائز، یہ جو ہیپی ہارمونز کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کو خوش رکھتے ہیں، آپ کو کام ڈاؤن کرتے ہیں، آپ کی جو نیگیٹو انرجیز ہیں ان کو ڈسپیٹ کرتے ہیں. اور وین وی ٹاک اباؤٹ نیگیٹو انرجیز تو اس معاملے میں بھی ہمیں کئی ای میلز ریسیو ہوئیں، اور ہم نے پھر آج کا جو ٹاپک چوز کیا تھا دیٹ واز بیسکلی کہ آپ لوگوں کے اندر جو نیگیٹو انرجیز ہیں اور لوگوں کے اندر یا آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے اندر اس وجہ سے کہ وہ صحیح غذا استعمال نہیں کر رہے، صحیح انوائرمنٹ میں نہیں رہ رہے، دوستوں یا جو ہیں زیادہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے زیادہ انفلوئنسڈ ہیں، نیگیٹو انرجیز ان کے اندر زیادہ ہو رہی ہیں، ایکسرسائز نہیں کر رہے اور ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر نیگیٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے وچ لیٹر آن لیڈس ٹو ایڈکشن. اور ایڈکشن کا مطلب صرف یہی نہیں کہ کوئی ہیروئن یا اسی وجہ سے ہر وقت بے ہوش پڑے رہنا. سگریٹ از آلسو این ایڈکشن. اینی تھنگ جس کے بغیر آپ رہ نہ سکیں از کالڈ این ایڈکشن. تو اس سلسلے میں آج ہم نے ڈاکٹر صداقت علی کو مدعو کیا ہے اپنے ساتھ، تو آئیے چل کے ان سے بات چیت کرتے ہیں. آپ کے لائیو کالز لیں گے اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں اگر آپ اپنی آئیڈینٹی نہیں بھی ریویل کرنا چاہتے تو بے شک نہ کریں، بس ہم سے پوچھتے جائیں اور ہم آپ کے جواب دیتے جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جی آپ کے؟ اچھا، یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ نیگیٹو انرجیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور اس کا وجہ ہماری انوائرمنٹ بھی ہے. ساری انسائیڈ کی انوائرمنٹ بیچاری کیا کرے، وہ تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو ہمارا اپنا آپ ہے، ہم اپنے اندر کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے کہتے ہیں، اینڈ دیٹ گیٹس انفلوئنسڈ بائی دا آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ. تو آپ کے خیال میں کیا یہ بڑھ رہی ہے شرح رجحان کے جو ہمارے جو اندر کے ہم نیگیٹو چیزوں سے زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ نے نیگیٹو انرجی کی بات کی ہے اور پھر آپ نے کہا کہ ایڈکشن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ ہیروئن استعمال کرتے ہیں یا چرس یا شراب کی ایڈکشن ہے. کوئی بھی چیز جو حد سے بڑھ جائے، اعتدال سے بڑھ جائے، اور ان میں بعض چیزیں بہت اچھی ہیں، جیسے کام کاج بھی اگر کوئی حد سے زیادہ کرنے لگتا ہے تو اسے ہم ورکاہولک کہتے ہیں. اسی طرح اگر کھانا پینا ہم حد سے زیادہ کھانا شروع کر دیں یا ایکسرسائز بھی ایک حد سے زیادہ جب ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دنیا میں ایکسرسائز کی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے، یا ٹیلی ویژن کی ایڈکشن، انٹرنیٹ کی ایڈکشن، میسیجنگ کی ایڈکشن، اور ایون مذہبی انتہا پسندی بذات خود ایک ایڈکشن کی شکل ہے. تو ایڈکشنز جو ہیں وہ بدنام بھی ہیں، جو کہ ہیروئن ایڈکشن یا اس طرح کی ایڈکشنز ہیں، وہ نیوٹرل بھی ہیں جیسے کھانا پینا، کام کاج کرنا، اور وہ بڑی سیکرڈ بھی ہیں. بعض اوقات سوشل ورک کی ایڈکشن ہو جاتی ہے یا اس طرح کی چیزوں کی جنہیں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس شخص کی اپنی زندگی میں بے اعتدالی آ جاتی ہے، ان مینیجبلٹی آ جاتی ہے، اس کی فیملی سفر کرتی ہے. تو ہر طرح کی ایڈکشنز پائی جاتی ہیں، اور یہ سب بنیادی طور پر نیگیٹو انرجیز جمع ہوتی ہیں تو ایڈکشن کا سفر شروع ہوتا ہے. ہاں، یہی بات میں ابھی کہہ رہی تھی. تو آپ کے خیال میں یہ زیادہ بڑھ رہا ہے ہمارے درمیان اب؟ دیکھیں، جتنے بھی سگنیفیکنٹ لوگ ہوتے ہیں تو وہی بعد میں ہمیں زیادہ ڈرگز میں نظر آتے ہیں اور ایڈکٹیو بیہیویئرز میں نظر آتے ہیں. سگنیفیکنٹ لوگ جیسے بہت پڑھے لکھے لوگ، انٹیلیجنٹ لوگ، جو معاشرے میں ہمیں بہت زیادہ اہم کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو انہی میں ایڈکشنز کا رجحان بھی ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. تاکہ کھلاڑیوں میں بھی نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ آر انڈر دا پریشر آف دا انوائرمنٹ. مہنگائی ایک نام ہو گئی، ایک لوگوں کو اپنا جو ہے کمانا مشکل ہو گیا، ان کو اپنی فیملی کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا. دیٹ از آلسو این ایڈڈ پریشر، سٹریسز ہیں نا جو کہ انوائرمنٹل سٹریسز ہیں. اینڈ یو فیل کہ یہ اس کی وجہ سے لوگوں میں ایڈکشن، جو کہ ہم نیگیٹو ایڈکشن جس کو ہم نام نبی دیتے ہیں، وہ چیز زیادہ بڑھ رہی ہے. یہ تازہ فینومینا ہے نا، جیسے کہ روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں اور لوگوں کو مہنگائی نے بھی مارا ہوا ہے، اور پھر اوپر سے دہشت گردی کی خبریں جو آتی ہیں، پھر اور بہت سی خبریں اب چینلز پہ آتی ہیں جو پہلے. ڈاکٹر صاحب واٹ یو سیئنگ از کہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے ہیومن مائنڈ کے اوپر. بے شک دھماکہ کہیں اور ہو، ہمارے لیے تو خیر پاکستان پورا ہی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کہیں دھماکہ کہیں اور ہو، گھر بیٹھے آپ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں.
اور پوری فیملیز در فیملیز افیکٹ ہوتی ہیں ان انسیڈنٹ اور کئی چیزوں سے افیکٹ ہوتی ہیں، جیسے آتش زدگی کل لاہور میں جو پرسوں سے چل رہی تھی، تو جو بھی اپنے گھروں میں دیکھ رہے تھے تو انڈر سٹریس تو وہ آ رہے تھے، پھر اپنی پرسنل سٹریسز اس کے علاوہ ہیں، یعنی مہنگائی کی سٹریسز یا کوئی اور، تو یہ سب چیزیں مل کے اپنا ٹول لیتی ہیں اور کسی نہ کسی طرف پھر توجہ ہٹانی پڑتی ہے، ہمیں ڈسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ عادت بن جاتی ہے، اسے ہی ہم ایڈکشن کہتے ہیں کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دیٹس ویری ٹرو۔ آلسو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں آج کل دا رائزنگ ٹرینڈ آف شیشہ، اس کے علاوہ آپس میں کالجز میں دیر از اے لاٹ آف ٹرینڈ آف پاسنگ آن دا ڈرگز ایٹسیٹرا، یہ بھی بہت حد تک بڑھ رہا ہے۔ کیا اس کی اویلیبلٹی آف ڈرگز جو ہے دیٹ ہیز بیکم ویری ایزی؟ دیکھیے اویلیبلٹی، جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ اویلیبلٹی تو پھر اس کی آ ہی جاتی ہے۔ تو آپ نے جو بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں ڈرگز کا رجحان بہت زیادہ ہے، بہت اچھے نیک نام بڑے جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، ان کے ساتھ اب یہ بھی ایک سٹگما اٹیچ ہو رہا ہے کہ وہاں ڈرگز کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہاسٹلز کی کافی بیڈ ریپوٹیشن ہے دیٹ۔ جی بالکل اس میں ہے، صحیح۔ تو اویلیبلٹی آف ڈرگز یو تھنک کہ جس کو ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، جہاں سے جس نے ایڈکٹ ڈھونڈنا ہے وہ اس کو مل ہی جاتا ہے۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ کچھ ایسی ڈرگز ہیں جن کی اویلیبلٹی میں ڈیفیکلٹیز ہیں، جیسے ہیروئن یا اور اس طرح کی ڈرگز، لیکن کچھ ڈرگز ہیں جو میڈیکل سٹور سے ملتی ہیں، کاؤنٹر پہ جا کے لوگ جو ہیں ٹرینکلائزرز مانگ لیتے ہیں، تو اس میں تو اویلیبلٹی میں کوئی رکاوٹ نہیں، ان کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ اگین کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ، اوور دا کاؤنٹر ڈرگز کے اوپر ٹرینکلائزرز اور اوور دا کاؤنٹر ڈرگز آپ لے سکتے ہیں، ٹرینکلائزرز ٹیکن آن اے ریگولر بیس ایوری ڈے کین بی ایڈکٹنگ؟ بالکل 10% لوگوں میں ایڈکشن ہو جائے گی، جو لوگ بھی ٹرینکلائزرز یوز کریں گے ان میں سے 10% لوگوں میں ایڈکشن ہوگی، 90% میں نہیں ہوگی، لیکن یہ پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ 10% لوگ کون ہیں جن میں ایڈکشن ہوگی اور ان کے اندر پھر ٹرینکلائزر لینے کا رجحان جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہو جائے گا، وہ ہر وقت لینا شروع کریں گے، اور خواتین میں یہ ٹرینکلائزرز کی ایڈکشن جو ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے آن بورڈ۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی تھوڑا سا اونچا بولیں۔ بات کر رہا ہوں جی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آئی ہیو سم ہاؤ مینیج ٹو کٹ اسموکنگ۔ 15 سال سے سگریٹ پی رہا تھا اور میں نے اب کچھ کر کے اسموکنگ چھوڑ دیا ہے، بٹ اسٹل اٹس گیٹنگ ڈیفیکلٹ کہ میں اس کو اپنی ڈیسیژن کے اوپر قائم رہ سکوں۔ اچھا کتنی دیر ہو گئی اسموکنگ چھوڑے ہوئے؟ لائک میں نے کچھ 10 دن پہلے چھوڑی ہے اسموکنگ۔ کتنے دن پہلے؟ 10 دن پہلے اسموکنگ۔ 10 دن پہلے؟ جی۔ اچھا، اور اب ذرا مشکل ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں آپ نے کولڈ ٹرکی کی ہے، وچ مینس دیٹ یو جسٹ اسٹاپڈ اٹ ون ڈے، کہ تھوڑا وین آف کر کے کیا ہے؟ نہیں، میں نے بس آئی جسٹ لیفٹ اٹ۔ اچھا یو جسٹ لیفٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو سوال پوچھنا چاہیں ہمارے کالر سے؟ نہیں، میں انہیں بتانا چاہوں گا اگر انہوں نے 10 دن سے اس طرح سگریٹ چھوڑے ہیں کہ خود سے ہی ایک دم چھوڑ دیا تو چلو انہوں نے تو اچھا کیا، یہ آلریڈی چھوڑ چکے ہیں، لیکن جو لوگ سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین ٹپس یہ ہیں کہ پہلے وہ اس کی تیاری کریں کچھ دن، یعنی خالی ول پاور پہ بھروسہ نہ کریں، خالی ول پاور کافی نہیں ہوتی، ساتھ آپ کو کچھ بہت سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ سکلز ہیں، کچھ نالج ہے جو کہ آپ کو لینا چاہیے۔ پھر ایسی سپورٹ موجود ہے جیسے نکوٹین پیچ ہوتے ہیں جس سے گمز ہوتی ہیں یا چوئنگمز ہیں، تو اس طرح کی ایون سپریز بھی آ گئے ہوئے ہیں، بہت کچھ ہے ایسا، اور ان چیزوں کا سہارا لینا کوئی کمزوری یا بزدلی کی علامت نہیں، اور خالی ول پاور کے ذریعے چھوڑنے سے، ول پاور کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فلکچویٹ کرتی ہے، صبح شام میں بھی فرق ہوتا ہے، پھر کچھ دن کسی اور وجہ سے ہماری ول پاور جو ہے کم ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی ول پاور جو میں نے اسموکرز جو کوئٹ کرتے ہیں ان میں یہ دیکھی ہے بیچاروں کی جاتے ہوئے، تب جب پیسو اسموکنگ ہوتی ہے، جب لوگ ارد گرد کے اسموک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسموک نہیں کر پاتے، اور ایٹ دا ٹائم آف اسٹریس، یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ سکم کر جاتے ہیں۔ اسی کے لیے پہلے اسٹریس مینجمنٹ کے کچھ جو ہنر ہے، جو اسکلز ہیں وہ سیکھنی چاہیے۔ اسٹریس مینج کرنے کے لیے پہلے سے کچھ اگر تیاری کی ہو، پھر اور بھی کئی ایسی سورسز ہیں جیسے جن لوگوں نے اسموکنگ چھوڑی ہو ان کی کمپنی میں ذرا زیادہ جانا شروع کر دیں، اور جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان سے تھوڑا اگر ڈسٹینس کر لیں۔ حالانکہ اب بہت سارے ایریاز آف پبلک جو پلیسز ہیں ان کو نو اسموکنگ انہوں نے قرار دے دیا۔ اب تو آسانی ہے کیونکہ پہلے تو ہر جگہ لوگ اسموکنگ کر رہے ہوتے تھے، جہاز میں اسموکنگ کر رہے ہوتے تھے یا ایئرپورٹ پر، تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹس میں بھی اب الاؤ نہیں ہے، تو پہلے کی نسبت آسان ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں پھر اور بہت سارے ایسے سورسز ہیں جو کہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا فیملی فزیشین مدد کر سکتا ہے،
ऐसे एंटी डिप्रेसेंट किस्म की दवाइयां हैं जो स्मोकिंग के लिए भी कारआमद है। कर सकती हैं। डॉक्टर साहब से अभी प्रोफेशनल ओपिनियन लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना कि स्मोकिंग को कैसे क्विट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप सब लोग सुनना चाहेंगे। फिलहाल ब्रेक ले लीजिए।